الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلند آواز نال پڑھیں والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اتنی ڈبل آواز نہ ہوگی ایکو کم ہوئے بیس زیادہ ہو ایک مرتبہ بلند آواز میں پڑھو چاہ الصلاة انہیں چار بندیاں واسطے صرف باقی کہہ نہیں پڑھنا حضور دی ذات دے درود و سلام مل کے پڑھو نا پتہ لگے حضور دی عاشق دے دیوانے بیٹھے بلند آواز پڑھو چاہ الصلاة انگلی چشم چلان لے آیا زہرا دبابا انگلی چشم چلان لے آیا زہرا دبابا سڑیاں کھجور اگان لے آیا زہرا دبابا سڑیاں کھجور اگان لے آیا زہرا دبابا مل کے پڑھ لو انگلیوں چشم چلان لے آیا زہرا دبابا دور سب مجبوری حسن جس ویلے منظوری حسن جس ویلے منظوری حسن سب دیاں لاج نبھاون لئی آیا زہرا دبابا سب دیاں لاج نبھاون لئی آیا زہرا دبابا میری چھانے چشمے کی ونڈن والیاں بس نہیں کی میرے چھانے چشمے کے ونڈن والیاں
بس نہیں کی تھی ونڈن والیاں بس نہیں کی تھی سب صدقے خیراں پاون لئی آیا زہرا دا بابا سب صدقے خیراں پاون لئی آیا زہرا دا بابا او چیڑا ہر دے دل دا چین اس لجپال دا نام حسین جیڑا ہر دے دل دا چین اس لجپال دا نام حسین اس لجپال دا نام حسین سید نمودت چاون لئی آیا زہرا دا بابا سید نمودت چاون لئی آیا زہرا دا بابا گلیوں چشم چلاون لئی آیا زہرا دا بابا حمد و ثنا صلاۃ و سلام تو بعد معزز اور محترم حضرات گرامی دور تو نزدیک تو تشریف لے کے آمن والے حضور دے عشاق حضور دے دیوانے اللہ سب دی حاضری قبول فرماوے میرے تو پہلے آپ دے اس علاقہ 114 چک دی مرکزی جامع مسجد دے امام و خطیب مجاہد اہل سنت سرمایہ اہل سنت نوجوان قیادت علامہ قاری محمد ارشد حبیب سعیدی صاحب زید شرفہ وزید مجدہ الکریم سونا خطاب سنایا اللہ پاک انہ دے علم و فضل دے اندر برکتاں عطا فرماوے نالی تشریف فرما بزرگ قبلہ قاری صاحب سونی تلاوت فرمائی بزرگی دے عالم سونی تلاوت کرنا اور تلفظ ادائیگی سونی ہوئے اللہ پاک انہ دی عمر دے اندر صحت نال برکتاں عطا فرماوے برادر محترم آپ دی مرکزی جامع مسجد دے اے بھی دین دے عظیم خادم برادرم قاری محمد الطاف قادری صاحب زید شرفہ اللہ پاک انہ دی بھی مسجد شریف دے حوالے نال خدمت آپ احباب دیاں محبتاں اللہ قبول فرماوے آج دی یہ سونی محفل حضور دے میلاد دی اور کتنے خوش نصیب ہیں جنہ دے ایصال ثواب واسطے حضور دے میلاد دا جلسہ ہوئے ساڑھے محترم جناب محمد مشتاق صاحب محمد اشفاق صاحب اور شیر علی انہ دے والد گرامی محمد صادق علیہ الرحمہ ونور اللہ مرقدہ اللہ پاک انہ دی بخشش فرماوے اللہ پاک انہ دے درجات بلند فرماوے فوت تھیمن دے بعد اولاد جڑی پیو ماں کو یاد کریں دی ہے نا تو انہ دے واسطے دعاواں دا اہتمام کریں دی ہے اوہی اولاد نیک ہو دی ہے اللہ پاک انہ بھراواں دی اپنے اپنے دے ایصال ثواب واسطے یہ کوشش تے کاوش قبول و منظور چا فرماوے ابتدا میں سرائکی دے اندر کی تھی ہے لیکن میں کو کچھ حکم تھی ہے جو بھئی احباب پنجابی ذوق رکھ دن میں دیکھ ساں جو بھی پنجابی ذوق تو ہڈا ہے تو سنوے ساں نہ تا کوئی نہ گل سیدھی جائے ہمیں پنجابی ذوق ہو سی تو ٹھیک ہے اردو دے اندر گفتگو سننا چاندے اتاں بھی ساتھ بسم اللہ سرائکی دے اندر قبلہ علامہ صاحب کنے دوسرا سماعت کی تھی گفتگو اور عظیم الشان میں تا بڑے عرصے تو بعد انہاں کو سنیا تے دل ٹھر پیا اللہ برکتہ عطا فرماوے اللہ پاک حضور دا صدقہ مزید رنگ لاوے سے بغیر مزید تمہیدی گفتگو دے
اگر تہاڈیاں محبتاں دا ساتھ ہووے تاں آغاز کرو چا ان چار بندیاں دی بس رضا ہے یا ساریاں دی رضا ہے؟ آخری بندے تک در ہاتھ چاہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک رب نے قرآن کے اندر فرمائے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ یاد کرو تو ساں ذکر کرو تو ساں چرچا کرو تو ساں اللہ دی نعمت دا میرے پاک رب دا حکم اذکرو اے امر فرمایا کہ یاد کرو تو ساں ذکر کرو تو ساں چرچا کرو تو ساں اللہ دی نعمت دا سمجھ آمدی پئی ہے اللہ کی نعمت کا تم چرچا کرو اللہ کون سی نعمت فرمایا علیکم جو تم پر ہم نے کی ہے نا اس نعمت کا اللہ تو نے کوئی ایک نعمت کی ہے تیری نعمتیں تو بے شمار ہیں اور تو نے قرآن کریم کے اندر یہ بات واضح بیان فرما دی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گنتی کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے گنتی نہیں کر سکتے اللہ اتنی تیری نعمتیں ہیں پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہ میری نعمت کے چرچے کرو وہ نعمت ہے کون سی فرمایا اِن كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ جس نعمت کے ملنے سے پہلے تم ایک دوسرے کے ساتھ عداوت رکھنے والے تھے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں تھی الفت نہیں تھی پیار نہیں تھا اس نعمت کے ملنے کے بعد تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے اور ایک دوسرے کے تم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا جب وہ نعمت جلوہ گر ہوئی نا اس محبوب کی آمد کے صدقے سے تم تو ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے ہو وہ نعمت کون سی نعمت ہے جس نعمت کی وجہ سے ہمارے دلوں میں محبت اور پیار آیا اچھا اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے کسی نعمت کے دینے کے بعد میرے پاک رب نے احسان جتلایا نہیں اس مالک کے احسانات ہیں ضرور مگر اس نے احسان جتلائے نہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کائنات میں ایک ہی تو نعمت ہے جس نعمت کے دینے کے بعد میرے پاک رب نے احسان جتلایا فرمایا فلاں توجہ ہے فلاں نعمت میں نے تمہیں دی ہے میرا تم پہ احسان ہے توجہ ہے میرا تم پہ احسان ہے میری منت ہے اور تفاسیر کا اگر مطالعہ کر کے دیکھیں میں اس جانب زیادہ جانا نہیں چاہتا تفاسیر کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات والی ہی نعمت ہے جس نعمت کے متعلق میرے پاک رب نے فرمایا یاد کرو تم چرچا کرو تم ذکر کرو تم میری اس نعمت کا جو میں نے تم پر کی ہے ایک اور مقام پر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فرمایا اپنے رب کی نعمت کو خوب چرچا کرو اٹھاؤ تفاسیر مطالعہ کر کے دیکھو پڑھ کے دیکھو کہ اس نعمت سے مراد کون سی نعمت ہے اس نعمت سے مراد کون سی نعمت ہے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں اس نعمت سے مراد بھی ذات مصطفیٰ والی نعمت ہے اونچی آواز سے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ ایک دفعہ پھر ذرا کہہ دیں سبحان اللہ ایک کپلا تھا ایک چاہ گئے کیوں بھائی اچھا نا صحیح کابو ہیں ہاں کابو ہیں ہاں یہ ذرا اصل گلہ جڑے نا چلو بھائی ٹھر کیا کو ذرا سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات بابرکات والی نعمت ہے اگر آپ کی توجہ ہو تو قرآن پڑھ کے مہر لگاتے جائیں قرآن سن کے کس کس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے سبھی کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے پھر قرآن پڑھا بھی کرو
قرآن سنا بھی کرو اور مسجد میں جا کے نماز ہی پڑھیا کرو بھائی. حضور جتنے بندے اس مقام تے بیٹھے مسجد جانا سارے نمازی ہیں. یہ مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب میں تو سمجھ گیا نا تو سمجھے تو صحیح بیٹھے ہو. ہم سارے مسجد جو ہونا توجہ ہے یا کوئی نا. اللہ دے بندے ہو مہربانی کیتی کرو اپنے اوتے مہربانی کیتی کرو. اللہ دے گھر نو آباد رکھیا کرو. ہاں اللہ دے گھر نو آباد رکھیا کرو. قرآن دی تلاوت اگر قرآن پڑھے ہوئے ہو خدا دی قسم ہے ایک قرآن جو ہے نا جس جگہ تے پڑھیا جاوے اس جگہ تے رب دی رحمت وستی ہے. قرآن پڑھ کے دس دئیے کہ وہ کیڑی نعمت ہے جس نعمت دے متعلق میرا پاک رب فرما رہے ہیں اور جس نعمت دے دین دے بعد رب نے احسان جتلایا ہے. پڑھیے قرآن ایڈی ٹھلی زبان اللہ دے بھائی. میں تے اپنے بھائی نو سنا کے تے چلا جاواں گا قاری صاحب کی بلا نو سنا کے چلا جاواں گا لیکن اے ہے کہ تسی سبحان اللہ دی آواز ٹھلی رکھی یا 3 گھنٹے پکے تقریر کراں گا یا تے جڑا نا جی پھر بس انہاں نال ہی کوئی گل کر کے تے پھر چلا جاواں گا. تواڈے نال پھر نہیں ہونی گل دیکھ لو نہیں تو اچھی کہو ذرا سبحان اللہ. آقا علیہ السلام دے غلام قربان جاوا سنو گے قرآن ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ کیڑی نعمت ہے جس نعمت دے دین دے بعد رب نے احسان جتلایا ہے. سنو قرآن اور مومن بندہ جدوں قرآن سندا ہے مومن بندے دا ایمان ود جاندا ہے. اللہ ایمان دے اندر برکتاں عطا فرما دیندا ہے. اے بات بھی میں اپنی طرفوں نہیں کیتی. اللہ دا مقدس کلام 9واں پارہ میرا پاک رب ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم کہ مومن بندہ جب اللہ دا ذکر ہوئے تو مومن بندے دا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاندہ ہے. جب اللہ دے مقدس کلام دی تلاوت کی جاوے مومن بندے دا ایمان ود جاندہ ہے. اللہ ایمان بندر برکتہ عطا فرما چھڑ جائے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلامے سنو بے قرآن ایمان تازہ ہو جائے گا. 4واں پارہ سورۃ آل عمران میرے پاک رب نے فرمایا لقد من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. راضی بیٹھو تھوڑی جی بیس دے دو ایکو کم کر دو تھوڑی جی ایکو کم کر کے بیس دے دو. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سونا پہ چلا دو. حضور دے غلام میرے پاک رب فرمایا میں منت لئیے میں احسان لائے. توجہ ہے میں احسان فرمایا. اللہ کئی چیز دا احسان فرمایا اپنا محبوب توانو دکھتا ہے. اپنا محبوب دے کے احسان لایا ہے. کنت احسان. اچھا میں ہون اتائیں ذرا سادے جملے آکھی جاؤں کہ اللہ پاک نے احسان لایا ہے مومنت ہے. جیدہ کسے دے اتے احسان ہوندہ ہے جیدے اتے احسان ہووے جس دی طرفوں احسان ہویا ہووے
وہ محسن دا احسان کرن والے دا شکریہ ادا کریں ہے نا. اگر شکریہ ادا نہ کرے تو اس دیاں بندہ بے مروت کوئی نہیں. میں ان آنکھی جاما کہ وہ بندے دا پتر کوئی نہیں. مثال دے طور تے قاری صاحب نے میرے تو کوئی احسان لایا ہوئے, کوئی مہربانی کیتی ہوئے, قبلہ کاری الطاف صاحب, قبلہ کاری محمد ارشد حبیب صاحب, علامہ صاحب قبلہ نے اگر انہوں نے میرے تو کوئی احسان لایا ہوئے تو میں ادھر گزردا پیا ہوں تے چار بندے میرے نال گڈی دے وچ ہور بھی نال ہون تے میں آکھاں کہ یار قاری صاحب انہوں نے میرے تے مہربانی کیتی, میرا فلاں کام سی, انہوں نے میرے تے منت احسان لائی, ایویں 2 منٹ ہوئی جائیے انہوں نے شکریہ ادا کیتی جائیے, چلو بھی آکھن گے یار مولوی آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جدو میں آواں گا آپس وچ بیٹھے ہیں تسی ماشاءاللہ پڑے پنچایت وچ باہن والے بندے ہو, جس ٹائم میں آواں گا میں شکریہ ادا کراں گا یا میرے نال دے بندے کرن گے ادا؟ اور میں ہی کرنا ہے نا, کیونکہ انہاں دے اوتے احسان ہویا ہی نہیں, انہاں تے بندا ہی نہیں. وہ آ کے اپنا کام مطلب چپ کر کے بیٹھے رہن گے. اللہ پاک نے احسان لایا مومناں تے, ملت اللہ مومناں تے, تے شکریہ بھی میلاد منا کے رب دا ادا اور مومن ہی کرن گے. جڑے نہیں منا دے, جڑے کہندے نے جی نہیں جی انج تے اونج اداں دی گلاں کردے, انہاں دا قصور کوئی نہیں, کیونکہ رب نے انہاں تے احسان لایا ہی کوئی نہیں. جنہاں تے احسان ہویا ہے او میلاد مناون تو رک دے نہیں, جنہاں تے احسان نہیں ہے انہاں تے بندا ہی نہیں. اچھی کہو ذرا سبحان اللہ. خیر او نعمت ہے جس نعمت دے دیون دے بعد رب نے فرمایا کہ میری توڑے تے منت ہے. وڈیاں وڈیاں نعمتاں رب نے دیتے, کسے نعمت دے دیون دے بعد رب نے اے نہیں فرمایا میرا توڑے تے احسان ہے, نہیں فرمایا. کسے نعمت تے بھی مصطفیٰ دی ذات والی نعمت دے متعلق فرما چلے ہیں. توجہ ہے نا. اس محبوب دی پاک ذات دے واسطے میرے پاک رب نے فرمایا اس نعمت نو یاد کرو, چرچا کرو. اسی انہوں حضور دا میلاد بنا کے بیٹھے ہیں, حضور دی آمد دی خوشی, آمد دا جشن. ٹھیک ہے نا جی, ایویں ہی ہے نا. اچھا ہن ایتھے تھوڑی جی میں گل کیتی جاواں, ناراض نہیں ہونا. ہاں جڑے کہندے نے جی نہیں جی نہیں اے میلاد نہیں منانا چاہیے, ایک تے گل ہو گئی بھی انہاں تے بندا ہی نہیں, پریشانی دی گل ہے کوئی. ٹھیک ہے. دوسرے جڑے کہندے نے کہ جی نہیں میلاد نہیں منانا چاہیے, میلاد نہیں ہونا چاہیے, ایویں ہی لگے نے, ایویں نظام اس طرح دی گلاں جڑے کردے نے, کوئی تھوڑی جی گل انہاں دے بارے کر دئیے. سبحان اللہ. دیکھ لو پھر سبحان اللہ, کوئی پریشانی تو نہیں بنے گی. تو اچھا چلو تسی ذرا توجہ کرو, اس گل نو تے روک دیں کہ تے موقع بنیا درمیان جی پھر ویکھاں گے. حضور دی آمد ہوئی, حضور دی تشریف آوری ہوئی, میرے محبوب نے اس دھرتی تے قدم رکھیا. میں سن مختصر کر کے میں گل نو اگا ٹورا. حضور دی آمد ہو گئی, تشریف آوری ہو گئی. رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات نو چاون واسطے حضرت حلیمہ سعدیہ بھی آ گئی ہیں. انہوں نے آ کے حضور نو چایا, سینے نہ لا کے سواری تے سوار ہو کے تے روانہ ہو گئی ہیں. یہ تو بہت شارٹ کٹ کی تھی. مگر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیہ نے فرمایا کہ میں جنگل دا علاقہ سی, راہ جڑا جنگل دے وچوں گزر رہا سی, تے پہاڑی علاقہ, جنگلی علاقہ, تے میں ویکھیا کہ پہاڑی تو ایک بزرگ نے نا, چٹی سفید داڑھی, چٹے سفید وال, اکھاں دے وال بھی مطلب اے بھی چٹے ہو گئے سی. فرماندے نے کہ میں ویکھیا اس بزرگ نے آواز دے کے تو اشارہ دے کے آکھیا بی بی ذرا سواری نو روک. فرماندے نے میں بڑی پریشان ہوئی, میں کہا بھئی اے سواری نو روک دا پہ ہے کہ تو میرے محبوب نو تکلیف دینے والا نہ ہوئے, کہ تو حضور دا دشمن نہ ہوئے. میں بڑی پریشان ہوئی, میں کہا بھئی جنگل دا علاقہ, دیہات دا علاقہ, پتہ نہیں کی ہوئے گا. بڑی پریشان ہوئی میں. تو میں حضور نے مخاطب ہو کے آکھا, میں کہ حضور تسی آپ بھی دشمنہ تو بچو تے میں نو بھی بچاؤ. چکا ہے حضور نو ہے. اچھا بندہ قریب آ گیا بزرگ, بابا جدو قریب آیا نا تے بابے نے آندے ہی آکھیا بی بی
سچی گل دسی تیرا نام حلیمہ ہے؟ قبیلہ تیرا بنو سعد ہے؟ طائف دی رہن والی ہے؟ اچھا سچی گل دسی جڑا لال چکیا جھولی دے وچ اے تے دس کہ اے دا نام محمد ہے؟ اے دے بابے دا نام عبداللہ ہے؟ اے دے امی جان دا نام آمنہ ہے؟ دادے دا نام عبد المطلب ہے؟ یہ ساری گلاں پوچھی جان دے. بی بی آکھے بابے آ اتنی گلاں تو میرے تو پوچھی جانا ہے اے تے دس تینوں کنے دسے ہے؟ وہ تینوں کیا دسے ہے؟ اے تے دس جدوں یہ گل کیتی نا تو بابے کی آکھے بابے آکھے بی بی میں پڑھیا سی تورات شریف دے بیچے تورات شریف جو پڑھیا سی کہ آخر زمان نبی سیدہ محمد کریم جدو جلوہ گری فرمائے گا اس محبوب نے چک کے لے کے جان والی جلی دائی ہوئے گی او دا نام حلیمہ ہوئے گا. حلیمہ جیڑیاں گلہ میں تیرے تو پوچھیا نے اے ساریاں میں تورات شریف جو پڑھ چکا ہوں میں پڑھیا نے میں تو اتھو تک پڑھے کہ جدو حلیمہ حضور نے چاہ کے چک کے لے کے آ رہی ہوئے گی حضور دے اتو بادل دے ٹکڑے نے سایہ بھی کیتا ہویا ہوئے گا. حلیمہ میں تے اے بھی پڑھے کہ اسے راستے کو حلیمہ حضور نے لے کے جائے گی. جس دن دا میں تورات شریف جو پڑھے ہے اسے دن دا اسے پہاڑی تے بے کے انتظار پیا کر دو او کیڑا دن ہوئے گا آمنہ دلال جلوہ گر ہون گے حضور دی تشریف آوری ہوئے گی حضور قدم رنجہ فرماون گے حضرت حلیمہ سعدیہ حضور نے لے کے آئے گی میں اس محبوب دا استقبال بھی کراں گا اس محبوب دا دیدار بھی کراں گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت. توجہ ہے نا بابا؟ اچھا بی بی ہوں اس طرح کر مہربانی کر ذرا حضور دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے دیدار دکھا میں حضور دا دیدار کر لوں. بڑیاں انتظاراں کیتیاں نے حضور دا بڑا انتظار کیتا ہے میں بہت ہی انتظار کیتا ہے مہربانی کر حضور دا دیدار کرا دے. بی بی پاک نے چہرے تو کپڑا ہٹایا ویکھی جاندہ ہے بابا ویکھی جاندہ ہے. کتاب دے وچ میں پڑھیا وہ اتنا بزرگ ہو گیا سی کہ یہ اکھاں دا چمڑا جڑا ہے نا اے بالکل تھلے مطلب لمکیا ہویا سی تے انہوں ایویں پھڑ کے مطلب ویکھنا پیندا سی ایویں حضور نو ویکھ دے اکھاں کھول کھول کے حضور نو ویکھی جاندے ویکھی جاندے ویکھی جاندے. بی بی پاک حیران نے بھی یہ کتنا ویکھدا پیا. پھر بی بی پاک فرماندے نے مینوں ذرا تھوڑی جی پریشانی ہوئی میں کہ کتے حضور دی محبت جتنا مگن ہو گیا تے کتے اے نہ ہوئے کہ اے بابا میرے تو میرا محبوب کھو کے لے نہ جاوے. میں آنکھے بھی کتے حضور نو میں کھوا نہ بیٹھا تو لہذا بس بی بی آکے بابا اسی سفر کرنا ہے مہربانی کرو تسی پیچھے ہو جاؤ تسی حضور دیدار کر لے اسی جانا ہے. جدو ایک گل کی تھی نا تے کپڑا بی بی پاک نے چہرے تے پایا تے سواری نو جدو ٹھوریا نا تے پچھوں بابا رو کے کہندا ہے بی بی ایک باری تے سونے دا دیدار پھر کرا دے ایک باری تے پھر حضور دا دیدار کرا دے میرا کہنا مان لے ایک باری تے کرا دے. پھر انہیں سواری روکی بی بی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ سواری روکی حضور دا پھر دیدار کرایا. وہ کیوں نہ دیدار کرن دی تمنا کردا یہ کوئی عام چہرہ سی بولے آخری بندے تک ہاتھ چوک کے بولے یہ کوئی عام چہرہ سی بھائی. پھر توجہ ہوئے تو قرآن پڑھی جاؤں میں کیڑا چہرہ سی. آقا علیہ السلام دے غلام قربان جاوا سنو دے قرآن ایمان تعالیٰ ہو جائے گا. فرمایا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
يتيما فآوى ووجدك ضالا فغدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث تیری مرضی سبحان اللہ کھیانا کھمتن قرآن سنایا انہوں نے راتن چکے پیغل سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے علامہ قربان جاوہ یہ کوئی عام چہرہ تو نہیں سی یہ چہرہ جس چہرے دیا قسمہ رب قرآن دندر پیا چکدہ ہے جنہ ظلفہ دیا قسمہ میرا پاک رب قرآن دندر پیا چاندہ ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے علامہ قربان جاوہ اس مقام تے اے گلوی نال کی تھی جاوہ کسے نے تفسیر کرن والے نے دعاتوں پتہ نہیں کیڑے کیڑے مفسر نے کی لکھیا یعنی بہت تفسیرہ ہوئیاں کسے نے کی لکھیا کسے نے کی لیکن الشفاب تعریف حقوق المصطفیٰ دے اندر علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے کیڑی بات لکھی ہے فرمایا اگو چونکہ دل عظمت مصطفیٰ دی سی اس واسطے والدعا بھی استعارہ ہے واللیل بھی استعارہ ہے حضور کیا مقصد ہے فرمایا والدعا تو مراد چہرہ مصطفیٰ واللیل تو مراد ظلف مصطفیٰ ہے حضور دا چہرہ حضور دیا ظلفہ رب قسمہ پیا چکدہ ہے ایمیں تو نہیں کہندہ سیکھے حلیمہ ایک واری تو پھر دیدار کرا دے ایک واری تو دیدار کرا دے قربان جاوہ ان آیتاں دی ترجمانی ذرا کچھ اس انداز دنال کی دی جاوہ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب میرے حضور میں چاون واسطے گئیاں قربان جاوہ میرے حضور دے تو کپڑا جڑا پایا ہوا سی حضور دے چہرے انور تو کپڑا ہٹایا جب دیکھیا میرے نبی دے بددعا والے چہرے اللہ دی قسم جڑی گل بی بی پاک نے کی تھی پھر نبی دے دیوانے نے قلم چک کے لکھ چھڈی ہے قربان جاواں کی آکھیا کہ سہانا اے من سہانا اے آمنا تیرا لازمی کیسا دیا واری جان مل کے پہلے سہانا اے من مانا تیرا لالمی کوئے سادیا وارے جاوان سونا اے من مونا اے آمنا تیرا لالمی کوئے سادیا وارے جاوان تیرا لال نیکو سادیا بارے جان گل مختصر کی دی جانا حضرت حلیمہ سعدیہ میرے حضور نے لے کے جب گھر پہنچ گئیاں کچھ دنوں تو بعد علاقے دیاں عورتیں جمع ہو کے آ گئیاں آ کے کہہ دیا نے حلیمہ تو بڑی عجیب ہو گئی ہے حلیمہ تو اپنی
اوقات نہیں بھول چکی ہے. اے بیبیاں کی کہنا چاہنی ہو؟ ساریاں بیبیاں مل کے کہہ دیا نے حلیمہ اگے تو تیرے گھر دے اندر دیوا بلدا نہیں سی ہن بجدا نہیں. بیٹھو میرا بیٹھو سبحان اللہ اچھی کرو. حلیمہ پہلے تو تیرے گھر دے اندر دیوا بلدا نہیں سی ہن بجدا ہی نہیں. حلیمہ ایک ہی راز لگدا ہی ہے کہ تیرے کول پیسے زیادہ آ گئے نے, مال و دولت زیادہ آ گیا. حلیمہ اسی بھی پیسے تو مال و دولت والیاں بیبیاں ہیں, لیکن جب رات میں تو جو سوڑ بیٹھے ماندن اسی دیوے بجھا چھڑ دیا, چراغ دیوے توجہ ہے. اگر تو سبحان اللہ نہ کہ تو میں پیور سرائک کی تقریر کرنا پائے گا سمجھ اے نہ ہوگا جب چلے بھی ماری موٹی تواری پنجابی کو میرے لئی پیاں تو سوال گڑنا جی واتی اوکھے تھائے بیٹھے رہو. اینج نہیں دے روچی کبھر سبحان اللہ. آقا علیہ السلام دے غلام قربان جاوا رحمت والے نبی علیہ السلام دی پاک ذات نال محبت کرن والے حضور دے عاشق حضور دے دیوانے حضرت حلیمہ سعدیہ نو جدوں ایک گل کر دیاں نے بی بی پاک فرمایا کہ میں چراغ بجھان دی کوئی نہیں, دیوا بجھان دی کوئی نہیں, میں جدوں دا سونا محمد لے کے آئی اللہ دی قسم میں تو کبھی دیوا بالے آئی کوئی نہیں. پھر میں اس مقام تے کہہ جاواں کہ بیبیاں نے کی آکھیا, انہاں والے نے آکھیا کہ حلیمہ پھر کان دے اندر روشنی کیڑی چیز دی, تو چراغ دیوا بال دی بھی کوئی نہیں, اور تو بلیندی کوئی نہیں, میں وال ایتا روشنی وال کیڑی شاہدی. بی بی پاک نے جڑا جواب دیتا ہے بہاول پور دے علاقے دا سرائکی دا بادشاہ ایک شاعر نبی دا دیوانہ کیڑی گل کریں گے. نبی دا دیوانہ آدھے کہ زلفان رات کالی رخ روشنائی بیٹھے ہو زلفان رات کالی رخ روشنائی ساری کنات دیوا بنی جدائی, ساری کنات دیوا بنی جدائی. حاجرت مریم آیا آسیہ نال بنیا بایا اے مرتبہ رب ودھایا لال آمنہ جھول پایا, لال آمنہ جھول پایا. کہاں سے جگہ کھڑیا ہوا بھولے والے جگہ کھڑیا ہوا چہرہ رب وسایا, لال آمنہ جھول پایا, لال آمنہ جھول پایا. پنکھا نہ چلاؤ تسی چپ کر کے مہربانی کر کے سونی جاؤ, پنکھا چلاؤ گے ہوں کام خراب ہو جائے گا, تقریر نہیں ہونی. یہ میں اس واسطے پتہ نہیں مکھیاں پتہ نہیں کوئی اس طرح دا کوئی معاملہ بن رہا ہے, باقی کوئی نہیں خیر ہے. سبحان اللہ, یہ نظام چل دے رہندے نے, ٹینشن نہیں لینی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کلام دا ایک شعر اور جس دے وچ میرے حضور دا حلیہ مبارک ہے, سمجھنا کہ کیڑی کیڑی شے دا ذکر ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے میں تھوڑے کو پوچھ ہی لواں, تھگڑے ہو کے بہنا ہے. کلم آزاد کھیا جب تو ملایا گر گر رخت لٹکے زلفت کایا, گر گر رخت لٹکے زلفت کایا, لب
سرخیلے بد یاسینی لب سرخیلے بد یاسینی غب وب سانی اچھی اچھی بینی کے رب سی رنگ چلایا لالے آمنا جھول پایا لالے آمنا جھول پایا کہاں سر گاندہ کھڑیاں ہوا گھولے والے جاندہ کھڑیاں ہوا چوہرا رب وسایا لالے آمنا جھول پایا بیٹھو اچھی کمانا سبحان اللہ حضرت حلیمہ سعدیہ اس گال نو تھوڑا جیاں اگاں لے کے چلیے 2 سال تو بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آئیاں میرے حضور نو واپس مکہ شریف چھوڑ گئیاں پھر جدو عمر ہوئی نا میرے حضور دی 4 سال کتنے سال جدو 4 سال میرے حضور دی عمر ہوئی نا تو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بی بی آمنہ پاک سلام اللہ علیہ نے پیغام بھجوایا کہ آؤ ذرا میرے حضور نو میرے محبوب نو لے جاؤ اس علاقے دی سیر کراؤ گلہ سمجھ آ رہی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ آئیاں میرے حضور نو لے گئیاں پھر لیکن پہلے جدوں آئیاں سی چوک کے لے گئیاں ہون میرے محبوب نو انگلی پکڑا کے تے پیدل ٹرا کے بی بی پاک فرماتے ہیں پھر جنگل دا علاقہ ہے پھر دیہات دا علاقہ ہے سامنے ایک مئی پجی آئی وہ آکے گلے لگ کے روان لگ گئی کہہ دی حلیمہ میں تے لٹی گئیاں میں تے برباد ہو گئیاں اور بی بی کی ہویا تنو ہوئی انہیں کہے دیکھ جدہ تیرے نال تیرا بیٹا تیرے نال ہے میرے نال بھی میرا پتر نال ہی سی میں اتھے اپنے کام میں مصروف ہو دیکھ سامنے کنواں ہے میرا بیٹا چل دیں کنویں دے قریب گیا تھے کنویں دے وچ ڈگ کے مر گیا ہے میرا نصیب تے مقدر میرا بچہ مرتے گیا ہے چلو تو میری مدد کر دے بچہ کنویں تو باہر کڑا لے تے میں اپنے دل دی حسرت تے پوری کر لواں گی چلو تیری مہربانی حضرت حلیمہ سعدیہ بھی میرے حضور بھی چلتے کنویں دے کنارے پہنچے جدو کنویں دے کنارے پہنچے نا تے میرے حضور نے بھی ویکھیا بچہ مریا ہویا کھلوتا ہے تے بی بی پاک نے بھی ویکھیا تے حضرت حلیمہ سعدیہ بولی فرمایا بی بی اسی تیری مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ساڑھے کول ڈول تے رسی کوئی جائے ایسی ہے ہی کوئی نہیں کہ اسی تیری مدد کریے تے لہٰذا ساڑھی طرف معذرت قبول کر اسی تیری مدد نہیں کر سکتے جدو یہ گل کی تھی تے او بی بی زارو قطار رون لگی جدو وہ روئی نا جدو وہ روئی تے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اکھاں دے وچوں بھی آنسوں آ گئے آپ بھی رون لگ پئیاں جدو آپ رون لگ پئیاں نا میرے حضور نے اپنی امی دی انگلی تے پھڑی ہوئی سی نا تے حضور نے اپنی امی دی انگلی نو ایویں دبایا گل نہیں کیتی منہ نال ایویں انگلی نو دبایا جدو دبایا نا میرے حضور نے امی نے ویکھیا میرے حضور وال تے میرے حضور نے ویکھیا امی دے وال جدو ویکھیا نا ایک دوجے دے وال ماں نے پوچھیا سونا خیر تے ہے جدو پوچھیا تے حضور فرمایا امی جان تواڈا رونا میں برداشت نہیں کردا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی گل نہیں میں نبھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بس چکر خیر ہے میں ایڈا مویا کو نہیں بھی بیٹھا جو بھی تو نعرے لاؤ جلے لوڑ پوندی اونلد لیندے نہیں وے جلے لاؤنا ہوندے اونلد تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا تو تا کریں کہیں دے کٹھے بیٹھے ہی ہو ہوتا تو کو پتہ ہوئے نہ ہی کو پتہ ہے نہ ان کو پتہ ہے نہ باہ خلیفہ کو پتہ ہے نہ کریں کہیں تقریر سنی ہے سبحان اللہ تو میں آپ ہی آکھتا نعرہ تکبیر تو سنا آکھائے سبحان اللہ آپ آکھ لے سنجھے کہ تو سن بہت تک کے بیٹھے ہوئے
خیر ہاں حضور فرمائے اما تہاڈا رومن میں محمد برداشت نہیں کرے دا. حضرت علی پاک فرمایا سونا اگر ای بی بی دی جات میں ہوں وہاں تو میری کیا حالت ہو گیا. جس ٹائم یہ گل کی تھی حضور فرمایا اما بس تساں چپ کرو. اگر تساں اجازت دین دے ہو ای مئی دا بال کھوئی جو میں کٹھا میں کٹھا. اچھا ایک گاری تھیں کی تھی وجہ حضور نے اما دا رومن برداشت تو تے میں جب تک ماں باپ کو رواؤں نا تب تک تے کو میں کو سکون نہیں آدھا. میں کو دی موٹر سائیکل گھن دے ہو تو والتا ٹھیک ہے نا تو میں مہوں کی تھی وجہ گل مر انہیں کنے سویر دے ٹکر ہے تو شام دا کہنی تے کو تا گھننے میں تو صحیح آئی فون گھنسا میں فلانا موبائل گھنسا فلانا گھنسا کیا تے کو پتہ کوئی نہیں اندھائیں گھر دے اندر سویر دے ٹکر ہے شام دا کہنی کیمیں پیا پک دے کتنی مہنگائی ہے تے کو پتہ ہے زلیل کتنی بدے پیو ماں کو شام سویر نوجوان کیوں کیا ہی میں نہیں تھی نہ پیا قبلہ میں محمود کوٹ دے علاقے گیا میرے نال ایک ڈرائیور ہوندہ ہی اصغر نامی چھوکرائی میں اون علاقے گیا تقریر بڑے گئی میں سامنے بیٹھا ہوئے میں آخر آمن بنجن جو ہے تو اندہ ابا بیٹھا آئے تھے میں کہ چاچا کیا حال ہے خیر ہے ٹھیک ہے اور رومن پہ گئے میں کہ خیر تا ہے چاچا وہ تقریر دے دوران میں پوچھ گی تھا میں کہ بابا ڈاس تو تب کیا مسئلہ ہے وہاں کہ آیا ودے میرا پوترا ہوں وہ اصغر کو ملیا ونی وڈے تے ہو سی گڈی دے نال اتھا ہو سی مہربانی کریں ان کو ملیا ونی کو سمجھائی ونی چلو تم آیا ودے میں کہ خیر تا ہے آکھے سی سویرے جلے ویندے میں کو بھی تے ماں کو بھی کٹ کے ویندے ولد شام کو بھی ان کٹیں دے بدبختہ کہ ماں باپ بریوں کو سورج تے کچھ جائے نہیں چاہ کیا یہ نوجوان ہی میں کہا نہیں کریں دے کڈن سمجھ سوں مرنا کہنی سے کہ موبائل اندھا کھیر دو تو پیمڑے سے آج 4 بندے ہوں میں نا سی بیٹھے کتے بیٹھے ہوں میں دیرے تے بیٹھے ہوں میں پتہ کیا ہے پہلے دور این ہوں دا جو بھی کوئی اگر لنگھا ہویا نا سارے علاقے دا تیو دستور ہا جڑا میرے سیندہ پیا بھی اے دستور ہا کہ کوئی اگر آویا نا تو ایڈو جڑا میزبان ہو گیا ہون ایکوں آکے آکھیا یا اے بندہ انکوں آکھیا بھلا تھی بھی اللہ تیری خیر کرے تیرے بچوں دی خیر کرے شالا تیرا کمبا بستا رہا ہے ایمیں 2-4 تو کی میں لنگھائیں او آدھائی وال او بسم اللہ پڑھ کے تھے آپ مطلب ہے کہ شروع تھی وینا او آدھا اللہ تیری خیر کرے تیرے بچوں دی خیر شالا جی میں ہوں میں شالا خیر ہو بھی اے اپنے علاقے دا دستور پہلے چھنا جو ایمیں ہاں ایک ماضی قریب دور ہی نا تے کیا او والا حال مطلب ہے دین دہا میں این مقصد واسطے آیا اے گال ہے جب بس میری گال اتھوں تائیں میری گال مکی شالا خیر ہوئی ہون تو این گال دا جواب دے او والا جواب دینا اس طرح دا محبت بھرے انداز چل دا آج تا 4 بندے تھی با میں نہ کٹھے سائیں ونی بیٹھن تے موبائل کو چاہی بیٹھن ایڈے والے نے بیٹھن بی آئے وہ اپنے لگا بے بی اپنے 4 گھنٹے گزر بے سائیں نے کو سلام دعا دی حاجت نہ پوسی سویرے جو اٹھ سی بندہ موبائل کو پہلے ہاتھ مرے سی ایمیں ہے نوجوان جڑے بیٹھے ہو نوجوان اللہ پاک نے اچھا نراد نہ تھی وہ تو تھوڑی جی میں تھوڑی جی گال کرنا چاہتا کرو تو گال کیتیا اساں ہوئے راسو میں تیرے کہنے ہونے منے وینا وال دیکھیں وال کی میں منے وینا وال توجہ ہے نا اما بابا میرے پاک رب نے قرآن اندر کیا فرمائے
پہلے قرآن دی آیت پڑھ کے والوں دی تھوڑی جی تشریح کر کے تو بل توارے کنے وعدہ کرائی نہ جلنا اور نوجوان ہو انہیں سبحان اللہ دی آواز جلی تھی گئی انہیں کو پتہ ہے مولوی ہون تا آج دا وعدہ کرویں دے بھانگا تھا ہاں میں وعدہ کرویں نا میں چھوڑے نا نہیں میں تو آگوا ہاں ایک گال چھوڑ دو سن سو قرآن فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بیٹھے میرے پاک رب نے فرمایا والدین دنال احسان کرو ساری بات نہیں کردا والدین دنال احسان کرو والدین دنال احسان دا مطلب کیا ہے کیا مطلب ہے کہیں کو سمجھے میں سمجھاؤں واسطے مثال پہ دینا میں وینا دکان تے کریانے دی دکان ہے میں آدھا سہی کلو چینی دا دیو چاہ کتنے پیسے ہیں وہ آدھے 200 روپیہ میں 200 روپے دیتے برابر کلو چینی دا تول کے دے دیتے میں پیسے کلو دے دیتے کلو ہی تول کے دیتے کیا ہوں میرے تو احسان لے کیوں پورے پیسے تے برابر کم ہے اگر وہ آدھے کاری صاحب تو چلو ساری مسجد امام صاحب ہیں بالندہ استاد ہیں امہ ایک پاس شارک میں زیادہ پیا پینا پیسے کلو دہن بس تو سا اتلے پیسے تو سا نہ دیوائی اے ہون کیا کیتے ہوں احسان لائے سی بلا تشبیہ و تمثیل اللہ نے ڈیمانڈ کی تھی احسان دی والدین دنال مطلب اے تھی یا تیڑے ازل کنے گھن کے مطلب تیڑے جمن تو پہلے کنے گھن کے تیڑے جمن تو بھی پہلے کنے تو جمع نہیں ہوندہ تو آیا نہیں ہوندہ منتا منن اللہ ساری جھولی کو آباد تکر ساری جھولی کو آباد چکر مہربانی چکر منت اللہ احسان منتا منوتا مان دعائیں مانگ جڑے ویلے تو جام پائیں مٹھائیاں ونڈیاں جو ہوندے معاملات ہن تو جڑے ویلے جوان تھی گئے ہن تو تھی کہ پیو ماں دے وقت گلے تے شکبے تے پیو ماں کو مارن تے کٹن تے پیو مانل مطلب ایسا سلوک کہ رب رسول ناراض تھی ونجن ایسا سلوک تو کرے تے کو ٹھان دیئے بھائی کیا ہے اللہ فرمائے بات دور نہ چلے وجہ اللہ فرمائے احسان مطلب کیا جو انہوں نے تیڑی کی تھی خدمت تیڑے واسطے جتنے جفے کٹے انہوں سمجھ دے نا جملہ تیڑے واسطے جتنے جفے کٹے اس تو ود کرے سے تا احسان علی ڈیمانڈ پوری تھی سی اس تو ود کرے سے تا احسان علی ڈیمانڈ پوری اگر ود نہ کرے سے تا احسان کو نہیں لایا میں تفسیر قبلہ تفاسیر دے اندر میں پڑھے ہے اگر والدین علیل تھی گئن بیمار تھی گئن انہاں دی خدمت کرنی پہ گئی ہے حتیٰ کہ پیشاب اور پخانے والا معاملہ دھومنا پہ گئے تا پیشاب تے پخانے دے وچوں اگر بدبو ہوئے تا تو بدبو دا احساس نہ کری یعنی بدبو کو بدبو سمجھ کے منہ پھیری نا اتھائی میں ایک جملہ جب میں تو چھوٹا ہمیں جب میں تو پیشاب تے پخانا کر
کرنا ہمیں انہوں تبھی ماں تے کو دھوئیں صاف کریں گے کڑھائی بے پاس منہ پھیرا اللہ دی قسم اون نہیں ڈٹھا جو میں روٹی کھا دی بیٹھیاں اون نہیں ڈٹھا جو میں کیڑا چنگا کم بیٹھی کرنیاں آ کے تیری خدمت اندر مصروف تھی آج تیرا کوئی رہ گئے تو پھر بعد خدمت نہ کرے ناراض تھی گئے ہو اگر ناراض تھی گئے ہو تو بس یہ آخری جملہ پڑھتا تو بات ختم کر خدمت گے پیمادی راضی تھی سی عذاب خدا دے راضی تھی سی عذاب خدا دے کر خدمت گے پیمادی راضی تھی سی عذاب خدا دے راضی تھی سی آیات خدا دے جلد مار دے قدرے گھولے جلد مار دے قدرے گھولے شکرے تے پڑے تے وفا دے شکرے تے پڑے تے وفا دے راضی تھی سی عذاب خدا دے راضی تھی سی آیات خدا دے راضی بیٹھے ہو تھک گئے ہو ہاتھ چاہ کے دسو جڑے ماشاءاللہ تو سب تھک کے بیٹھے ہو اللہ تو کو سلامتی عطا فرماوے میرے نبی فرمایا گل سنو گل یاد ہوسی میرے نبی فرمایا اماں تہاڈا روون میں محمد برداشت نہیں کروں گا حضور فرمایا اماں تسا اجازت دیتا میں اس مئی دے بال کو خود وچوں کٹھا جب یہ بات کی تھی اماں فرمائے کیوں کٹے سو رحمت والے نبی فرمائے اماں ہن تو اجازت دے وال دیکھی جو میں محمد کٹھوں گا کیویں ہاں قربان جاوا اماں نے اجازت دیتی ہے رحمت والے نبی دی پاک ذات نے قربان جاوا حضور نے شہادت والی انگلی دے نال پانی کو اشارہ دیتا پانی میرے نبی دے اشارے تے اچھا تھیا اتھا ڈھیر ساری وضاحت ہے میں اس پاس نہ ویندا قربان جاوا پانی اچھا ہویا بال بھی اچھا ہویا پانی کھونے تو باہر بال بھی کھونے تو باہر اور چلتی دے نال اے عورت بھج کے اپنے بال کچھیں دیے سینے دے نال لیں دیے روندی بھی کھڑی ہے کیونکہ مویا ہویا بال چاہتی کھڑی ہے اور روندی بھی کھڑی ہے تو حضرت حلیمہ دا شکریہ بھی ادا کریں دی کھڑی ہے آدھی کھڑی ہے حلیمہ تے کتا رب نے جڑا لال دتا بڑائی با کمال بڑائی با کمال کتنا با کمال قرآن پڑھی دلو کتنا با کمال ہے مشتاق صاحب اشفاق صاحب تواڈے والد دی قبر دے اتے اللہ کروڑ ہاں رحمتہ دا نزول فرماوے اللہ انہوں دی بخشش فرماوے محفل دی مقبولیت توجہ ہے روحانیت پیدا سنگی ہے کہ محفل مقبول ہے قبول ہے ہاں ہاں انہوں دی قبر بھی ٹھر دی پئیے انہوں دی قبر بھی روشن تو منور محبت والے لوگ بیٹھے اور کتنا با کمال ہے سادہ سونا محبوب سن قرآن میرے پاک رب نے کیا ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم
ان آیتاں دی ترجمانی وضاحت نال میں نہیں پیا سننا، بس نبی دے دیوانے دی زبانی سنائی دلا۔ مطلب تو مقصد اے تھیا جو جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا، جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا، جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا، ہاتھوں کو لہرا کے پروانوں جھنڈے بنا کے پروانوں جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا، ہویا اے نہ ہو کوئی سنا تیرے نال دا، ہویا اے نہ ہو کوئی سنا تیرے نال دا، جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا، جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا، ہوئے نہ ہر کوئی سنا تیرے نال دا، ہوئے نہ ہر کوئی سنا تیرے نال دا، جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا، شان محبوب دیا رب نے بدھایا ہے، ظلمات چہرے دیا قسماں وچائیاں ہے، ظلمات چہرے دیا قسماں وچائیاں ہے، رتبہ بلند ویکھ صاحب کمال دا، رتبہ بلند ویکھ صاحب کمال دا، جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا، جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا، ہوئے نہ ہو کوئی سنا تیرے نال دا، ہوئے نہ ہو کوئی سنا تیرے نال دا، جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا، مجھو دل مقامہ چاہ یا اتھائیں کھڑاواں چاہ، اتھائیں کھڑاواں چاہ کاری صاحب بنیا دیو بنیا دیو پاگل ہو گیا بنیا دیو نہیں تھوڑا جگہ بنیا دیو یہ پورا کروں چاہ یہ گھنٹہ لگے دبات واقعہ دے وچو بیا واقعہ نکلا ہوئے دبال لے جلسو تھکے تو کونی ہوئے میں تھک بھی اسا نہیں تھکے دوسرا نہیں بیتا میں تو سرگودے تو سفر کر کے آیا ہوں بیٹھے ہو ہن او بی بی اپنے بال کو چاہتی کھڑی ہے، روندی بھی کھڑی ہے، شکریہ ادا کریں دی کھڑی ہے، حضور اپنا میرا پتر استاد کو پکھا نہ جھالا جی سارے صدقے استاد ہی پکھے تو بغیر باوے، اماں دی انگلی تاں پکڑی ہوئی نا ایویں ایک باری وات گھٹا ایویں دبایا، جب انگلی کو وات گھٹا تے دبایا نا اماں نٹھے ہوں خیر ہے اماں ہوں این بی بی کو بھی آنکھو نہ روے بس کرے رو من دی اپنا بال جڑا نا اتھائیں میں محمد دے سامنے لٹا چھوڑے، عمر کتنی ہے میرے حضور دی آخری بندے تک لٹا چھوڑے بال کو، امائی کو آکھن دی لوڑ نہیں پئی، جڑے میرے حضور دا اشارہ توڑے دی وہ آپ جلدی نہ ہوا کے کام بڑھ دے قربان جانا جرولن ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اتھائیں کوئی تھیں راہ ہونے تیرے سبھی کرو کچھ نہیں تھینا نبی دا دیوانہ ہے تو ہی قربان جانا جرولن اگر سبھی کری تھیں راہ نہیں تھا وقت میں تھوڑا جائے بھی کچھ سنے سائیں ہاں یہ تو میرے سامان قربان جانا جرولن امائی نے سنیا اپنے بال کو جلدی بنال میرے حضور دے سامنے لچاری لیے، رحمت والے نبی نے دعا دے ہاتھ چاکے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی مولا اس میدیتا ساڑے نال ملاقات نہ کروے ہاں ملاقات نہ ہوئے ہاں
نہ ہوئے ہاتھ بات ختم ملاقات ہوئے تو مہربانی فرما اس مئی دے بال کو زندہ چا فرما زندہ چا فرما میرے نبی دے دعا والے ہاتھ چہرے تے نہیں گئے اللہ دی قسم اس مئی دا بال زندہ تھی گیا اور میرے حضور نے ایک کرم نوازی جو فرمائیے ول میں کیوں نہ آنکھاں تیرے میرے واسطے بھی ہر معاملے وچ میرے حضور کرم فرما سکدن فرمائندے ہن بھی صحیح کیوں نہ ول آنکھ دلاں تسلی واسطے جو ساڈے دلاں دا سہارا پرانا کلام سارے قرآن دے ساڈے دلاں دا سہارا یا نبی آخری بندے تک ہاتھوں کو لہرا کے جھنڈے بنا کے مل کے چپڑے ساڈے دلاں دا سہارا یا نبی ساڈے دلاں دا سہارا یا نبی چارے تھک کے بیٹھے ہو اس مئی کا بال زندہ ہو گیا زندہ تھی گیا توجہ ہے آخر جملہ پڑھی دلوں اگاں کیا تھیا بی بی پاک وقت بنجن پڑیاں تے اس بی بی نے کیا اس پاس نہیں ویندا بس اٹھائیں گل مکی تقریر ختم تھئی محبت والا جملہ آکھی دلہ مریضاں شفا ونڈدا تے دکھاں دی دوا ونڈدا مریضاں شفا ونڈدا تے دکھاں دی دوا ونڈدا شفا واذکروا نعمت اللہ علیکم
اللہ فرمایا یاد کرو ذکر کرو چرچا کرو میں رب دی نعمت دا جڑی تواڈے اوتے کیتی ہے او نعمت جس نعمت دے ملن تو پہلے تساں ایک دوجے دے دشمن آوے عداوت رکھن والے آوے جدوں او نعمت تانوں ملی ہے اس نعمت دے ملن تے فالف بین قلوبکم تواڈے دلاں وچ ایک دوجے واسطے پیار آ گیا الفت آ گئی محبت آ گئی فاصبحتم بنعمتی جس ٹائم تساں سویر کیتی ہے نا تساں ایک دوجے دے بھرا بھرا آوے راضی بیٹھے ہو سارے راضی ہو کہ بندہ کیا آدھے چاچا کیا آدھے چھٹی کرو یا آدھے گھنٹہ بھی آدھے کرو اچھا چلو راضی ہی بے اللہ توڑے تو راضی ہو بے اے میرے بھائی جانن میرے چھوٹے بھائین علامہ قاری محمد ارشد حبیب صاحب سیدی اے میں ساری تقریر سناون دے بعد خوش بیٹھے ہو میں ایندہ تہاڈے کنے دنیاوی طور تے جڑا سلا پیا منگدا او ایو پیا منگدا جو انہیں نال وفا کرے سو پکی بات ہے اے بھی سارے نال محبت کرنا لین بھامیں جو کہیں بہانے انہیں نال ملاقات تھئیے میں بھی تہاڈے مسجد وچ آیا ہمیں اللہ دا فضل ہے تہاڈے اتے جو تسائیں چو کچھ بندے آئے ہن باقی کہنا نہیں ہون میں کوئی ایڈ سو نماز پڑھ سو ہاتھ چاہ کے جھکا نہ کہنا اٹھی کے وقت نماز پڑھ سو اممہ بابے دی خدمت کرے سو رشتہ داریں دے حقوق دا خیال کرے سو اپنے مسجد کے امام صاحب استاد صاحب دا جیویں حق ادا کرنا ہوں دے انہیں ادا کرے سو خدمت دے حوالے نہ باہر آلے دی تا خدمت اساں چھپ چھپ کے تن تے کرنے ہیں اے اپنا امام صاحب ہے اللہ دا بندہ جیڑا تیرے بال جمن اذان اونڈے منیے ٹھیک ہے جڑے بلے ڈکھے سکھے ادھی رات کو تو بال کو چاہ کے ونجے 12 بجے ان کی آنکھیں دروازہ کھڑکائیں مولوی صاحب دم کر کریں انکار کی تس آپس بیٹھے ہیں تیرے جنازے تیرے کل مطلب ڈکھے سکھے کھاٹائے پاتھائے وہ پوری کرے جڑے بلے ٹائم آوے تے مار کا مجھیں بے میل ونجن کیوں ہیں اتنا بڑا چک جو ہے بڑا چک ہے اتنا بڑا چک کے اللہ دے بندیوں مہربانی کیتی کرو مسجدہ اپنے آباد کرو میں کو حیران کی تھی یہ بھی ہیک مسیح تے ایڈا بڑا چک کے نمازی صرف 20-30 آون کیوں پڑھنی چاہیے مسجد پڑھنی تے چاہیے تے میں کہنا کہ اتنی ضرورت پیش آوے جب اتنی ضرورت پیش آوے کم از کم اگر مثال دے طور تے میں نہیں ہے چلو بئی بناؤ اتنی ضرورت پیش آونیے اگر 2000 گھر ہوئے تو کم از کم 500 گھر دے احاطے جتنا تا مسجد ہوئے بال لے چس اچھا خیر یہ بات کرے سوں وال نمی گال چھڑ دی آندی ہے پتہ نہیں کتھا بن کھڑسی اللہ تو حقوق توارے تے راضی ہوئے اے میرے نال دا جوان رفیق سفر گڈی چلیں دے آج تا خداؤں کوئی رب دی طرفوں کوئی مہربانی ایڈی تھئی ہے کہ بلا ترائے دہاڑے تو میں مصروف ایڈا ہمیں تواری دعا برکت نال جو بھئی گڈی دے بڑمامن دا ٹائم نہیں ملیا میں کو الگ دا ہاں جو بھی تھوڑی جی خراب ہے سرگودے تو ٹوریاں گڈی سجے کھبے نہیں مردی سیدھی چل دی پئی ہے جڑے میں خانے وال مستری کو میں قدرتی بٹائیں تو بھی پہلے مطلب پہنچایا مستری کو تو مرشے میں مستری میں رابطہ کی دوں کہ آ ونجو ہن مستری تے میں کو ہن ادھے کلومیٹر دا فاصلہ باقی رہ گیا میں جو موڑی ہے موڑنی ہے کیا کرا با مردی نہ ہی تے ایکسل ترٹا گئے لیکن کیا ہے اون بندے فوراں بھیج دیتے میں اتنا پہنچ گیا اتنا اہتمام تھی گئے نواں ایکسل آ گئے گوڈا آ گئے اون والے فٹی تھی گئے ادھے گھنٹے بعد وہاں کے وانج مولوی صاحب آتا میں بھی اپنے وعدے دے مطابق لیٹ کو نہیں متھیا میں تو اے رب دی عطا ہوندی ہے اچھا اون والے جڑے ادھا کلومیٹر ہے نا وہ تو این مستری دے بال جڑے ہنشو دے
انہیں کہ استاد جی تو موٹر سائیکل تے جول پیا تے گڈی کو اساں دھکا لئی آنے تے اے بھی لئی ودا ہن اے آکھیا میں نہیں میٹر دا گڈی دے نال بات کیا تھی سی اللہ تا امان دے مشین دی ہن سلوک ایو جیاں کرائے کچھ دیہاڑے میرے کٹے ودا رہے میں بھی نواں بندہ نہیں گول سکدا آخری بندے تک سلوک ایو جیاں کرے ترائے شعر پڑھ سی چوتھا آپ نہیں پڑھنے دے راکن سنا بھائی اساں میلاد منایا اللہ رنگ لایا آقا دا اعلی شان اساں میلاد منایا اللہ رنگ لایا آقا دا اعلی شان اساں منئی سونے آقا دیا دے رسول منے دے اساں پاک ملا دے اساں منئی سونے آقا دیا دے رسول منے دے اساں پاک ملا دے سونا اے میل بنایا اللہ رنگ لایا آقا دا اعلی شان اساں میلاد منایا اللہ رنگ لایا آئے پار کنو اروار جدہ چھک کے پاڑی میں دوڑا ہے سنا پتہ لگا آئے پار کنو اروار جدہ رنگ پار اروار کلدا ود عظمت گئی اجادے جتھا قدم رجا فرمین جائے کئی کی توبہ گلزار بنی کئی خنجر تلو بچے دائے یہ ظفر حضور بنور تہا جڑا قدسیاں کو جھکویں دائے زمانہ سوچی لجبال حسین دا روڑا ہی سنا چاہے کیتی عرض حسین نے کیتی عرض حسین نے تیرا شان زمانہ سنسی کل ہوسی بھاویں صدیاں دے ہر آن زمانہ سن سے کعبے تے ہر ایک مسجد تو آزان زمانہ سن سے بھاویں تن تو سر تھیا انجہ سے قرآن زمانہ سن سے ختم شریف اگر پڑھنا ہو سی تو بعد پڑھ سن پہ دوست ناصر جاوید سے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم میرا سونا اللہ سونی محفل تھی ہے تیرا تے تیرے محبوب دا ذکر تھیا قبول فرما اور جتنے بھی اس کاغذ ہوتے ختم پاک صورتاں سپارے جو کچھ بھی لکھا گئے احباب نے پڑھ کے مل کیتا سونا ذکر کرے دے رہے تسبیحات وغیرہ حتیٰ کہ ساریاں ماما بہنی بیٹیاں نے جو کچھ بھی پڑھیا ذکر اذکار کیتا سب کچھ یا اللہ تیرے محبوب دے نا تے جتنی دیر اے دوست سارے ٹھرتے رہ گئے وہ ٹھرو نوی سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اپنے شیان شان اجر عطا فرما میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے وچ ہدیہ تحفہ پیش کریں ہیں قبول فرما آقا علیہ السلام دے صدقے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین طیبین طاہرین آقا علیہ السلام دے صاحبزادے نواسی تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین جميع انبیاء کرام صحابہ کرام شہداء کرام اولیاء کرام ائمہ کرام جميع مومن مومنات جميع مسلمین مسلمات بالخصوص محمد صادق ولد غلام محمد مرحوم
بھائی مشتاق صاحب اشفاق صاحب دے والد محترم اور انہاں دے دادا جی، ٹھیک ہے، جو بھی میرا اللہ انہاں دے خاندان دے بڑے چھوٹے متعلقین متوسلین محبین رشتہ دار اعزاء اقربا فوت تھی گئے سب دی ارواح کو پیش کرنے قبول فرما، بالخصوص انہاں دے ابے سید سالانہ ختم پاک واسطے چونکہ اہتمام کیتا گیا انہاں دی روح کو پیش کرنے، حاضرین جماعت دے وچوں کہیں دے والدین کہیں دے بہن بھائی دوست احباب رشتہ دار اعزاء اقربا جو بھی فوت تھی گئے سب دی ارواح کو پیش کرنے قبول فرما، سب دی بخشش و مغفرت فرما، سب کو بلندی درجات نصیب فرما۔ میرا سونا اللہ اپنے محبوب دے صدقے دے نال بالخصوص محمد صادق دی بخشش فرما، درجات بلند فرما، قبر کو جنت باغاں چباغ بڑھا، قبر کو تحت دینے گا وسیع کشادہ فرما، میٹھے مدنی کریم دی بار بار زیارت حضور دی پہچان نصیب فرما، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال میرا سونا اللہ انہاں دی قبر کو جنت دی باغاں چباغ بڑھا، جنت الفردوس جعل مقام عطا فرما، جمیل واحقین و پسماندگان دا اہتمام کرنا محبت دا اظہار کرنا قبول فرما، انہاں بھرامیں کو سجنے کو اتفاق تے اتحاد دی دولت نصیب فرما، ساکوں جنہاں دے والدین زندہ ہیں یا اللہ والدین دی قدر دی توفیق عطا فرما، یا اللہ جنہاں دے والدین زندہ ہیں عمرہ دے اندر صحت نال برکت عطا فرما، جنہاں دے والدین ٹرگن بخشی پورے علاقے تے کرم فرما، قبلہ کاری اللہ دیتا سیدی صاحب سونی تلاوت کی دیئے، اللہ انہاں دی عمر دراز فرما، صحت و عافیت و لمبی زندگی عطا فرما، برادرم قاری محمد ارشد حبیب سیدی صاحب اللہ انہاں دی بھی عمر دراز فرما، شرینہ دے شر تو بچا، حاسدین دے حسد تو بچا، نظر بد تو بچا، شر شیاطین شر منافقین تو محفوظ فرما، حضور دی غلامی عطا فرما۔ کبرہ قاری محمد الطاف قادری صاحب بہت محبت دا اظہار کیتا، میرا سونا اللہ انہاں دی بھی عمر دراز فرما، انہاں دی بچوں دی خیر فرما، تمام عمر والے دی خیر فرما، بھائی اشفاق صاحب دی جی بھائی اشفاق صاحب دی مشتاق صاحب دی میرا اللہ خیر فرما، شیر علی صاحب انہاں دی بھی خیر فرما، جتنے بھی بزرگ بیٹھن چٹیاں چٹیاں ڈاڑیاں والے انہاں بزرگاں دی عمرہ دے اندر صحت نال برکت عطا فرما، نوجوانوں دی بھی خیر فرما، بچوں کو دین دا بلوس خادم بنا، سونے محمد کریم دا غلام بڑا، سارے آمن والے دی خیر فرما، اس محفل پاک کو سجاوانے جائیں ایک گلاس پانی دا چاہ کے دیمن دی بھی اگر مطلب ہمت کیتی ہے تو میرا سونا اللہ قبول فرما جائے، سب دی خیر فرما، بالخصوص سارے بھائی ناصر صاحب بھائی جوید صاحب میرا اللہ انہیں کو صاحب اولاد فرما، اولاد نرین عطا فرما، جنہ ساریاں ماما بھینی بیٹیاں دیاں اجڑیاں جھولا ہیں اللہ آباد تشاد فرما، انہیں جھولے کو رکھ لا، میرا سونا اللہ جنہیں کو دھی پتر بیتے نہیں انہاں دے اچھے نصیب فرما، جڑے رشتہ دے متعلق پریشان دھیاں دے پتران دے یا اللہ اچھے اسباب پیدا فرما، بالخصوص جڑے بے اولاد نائنہ سالے اولاد آمین 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 صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔